میری ہر پریشانی اور غم کا علاج ایک ہی آیت ہے، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ ترجمہ ہے، اور ان قریب تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ جب ڈپریشن ہو، پریشانی ہو اور نا امیدی محسوس کرو تو سورہ والضحیٰ پڑھ لیا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کافی عرصے تک وحی نازل نہیں ہوئی تھی، وہ بہت پریشان تھے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ والضحیٰ وحی نازل فرمائی۔ جانتے ہو سورہ والضحیٰ میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے؟ اگر تم پریشان ہو تو رات کو جلدی سو جاؤ اور جلدی اٹھو اور خوبصورت صبح دیکھو، تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ صرف اندھیری رات نہیں ہے بلکہ اس کے بعد روشن صبح بھی ہے۔ پھر فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمہارا رب نہ تو تم سے ناراض ہے اور نہ ہی وہ تمہیں بھول گیا ہے۔ اس سے بہتر تسلی اور کیا ہوگی؟ اور پھر فرمایا، یقیناً انجام آغاز سے بہتر ہوگا۔ اس آیت کے بعد بہت ہمت اور تسلی ملتی ہے، میرا رب مجھے ضائع نہیں ہونے دے گا۔ پھر آگے فرمایا، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور ان قریب تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ اگر آپ آج یہ آیت سن رہی ہیں، پڑھ رہی ہیں یا کہ نگاہوں سے گزر رہی ہے یہ آیت، تو یہ آپ کے لیے ایک نشانی ہے۔ آیت کا مطلب بھی نشانی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بغیر کسی وجہ کے اپنی آیات نہیں پڑھواتا۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہماری کہانیاں لکھی ہوتی ہیں اسٹیپ بائی اسٹیپ۔ اللہ تعالیٰ کو بہتر معلوم ہے ہمیں کیا دینا ہے، کیا نہیں دینا، کیا چیز کس مقام پر کس مرحلے سے گزار کر دینا ہے۔ ایسے میں یہ آیت اگر آپ کے سامنے آئی ہے تو یقیناً اللہ تعالیٰ آپ کو بہت جلد کچھ ایسا عطا کرے گا جس سے آپ راضی ہو جائیں گے۔ ہو سکتا ہے یہ وہ چیز نہ ہو جس کی آپ کو بہت خواہش ہو۔ ہم خواہش اپنی خوشی تلاش کرنے کے لیے کرتے ہیں۔ جب یہ ملے گا تو ہم خوش ہوں گے، جب وہ حاصل کر لیں گے تو ہم یہ خوش ہوں گے، ہم اپنی کامیابی کے اس منزل کو طے کر لیں گے تو ہمیں خوش ہوں گے۔ یہ سب ہماری خواہشات ہیں، یہ ہماری وہ محدود خواہشات ہیں جن کو ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں، جو ہم سمجھتے ہیں کہ ان کے مل جانے سے، ان کے حاصل کرنے سے ہی ہمیں خوشی ملے گی، اور ایسے ہم یہ خوشی نہیں ملے گی، اور ہم بہت سے پل ان کو حاصل کرنے اور ان کی محرومیوں میں اداسی میں گزار دیتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ نہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ وہ عطا کرے گا کہ آپ خوش ہوں گے۔ اور کیجیے گا ذرا اس ایک پوائنٹ پہ کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ نہیں کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ وہ عطا کرے گا کہ آپ خوش ہوں گے، بلکہ راضی کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ راضی ہونا خوش ہونے سے مختلف ہوتا ہے۔ خوشی کے پیچھے بھاگنا پڑتا ہے، اس کے کھونے کا خوف رہتا ہے۔ رضا ایسی نہیں ہوتی۔ رضا دل کے مطمئن ہو جانے کا نام ہے، دل کے سکون کا نام ہے۔ اگر آپ کا دل
کسی مسئلے کی وجہ سے بے چین ہے، اس میں اضطراب ہے، سکون بالکل نہیں ہے، راتوں کی نیندیں حرام ہو چکی ہے، بس کچھ آپ کو سمجھ نہیں آ رہا کہ آپ ان چیزوں کو، ان مسائل کو، ان مشکلوں کو کیسے آپ حل کریں، تو یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ جلد کچھ ایسا کرے گا کہ آپ کا دل راضی ہو جائے گا۔ ایسے میں اگر اللہ تعالیٰ آپ کو یہ خوشخبری دے رہا ہے تو آپ کا بھی فرض بنتا ہے کہ یہ ویڈیو سننے کے بعد ایک دفعہ، صرف ایک دفعہ آنکھیں بند کریں، دل میں اپنی تمام محرومیوں اور قدرتی آزمائشوں کو لائیں اور اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ اے اللہ، میں آپ سے اور آپ کے دیے گئے امتحانوں سے راضی ہوں، آپ جس حال میں بھی رکھیں، آنکھ آنسو بہائے گی لیکن زبان شکوہ نہیں کرے گی۔ اے اللہ، میں تو راضی ہوں، تو بھی مجھ سے راضی ہو جا، تو بھی مجھ سے راضی ہو جا۔ اگر آپ نہیں راضی، اگر آپ نہیں راضی، تب بھی یہ کہہ کر تو دیکھیں، صرف ایک دفعہ، صرف ایک دفعہ یہ کہہ کر تو دیکھیں، ان قریب آپ کی زندگی میں ایسی نعمت عطا ہوگی کہ آپ واقعی راضی ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے، آمین ثم آمین۔